بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایچ این چینل کے ساتھ میں ہوں آج کا آپ کا ہوسٹ شہزاد ملک۔ الحمدللہ آج ہمارے 50+ سے زیادہ پروگرام ہو گئے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سی ایچ این کے سی ای او جناب چوہدری سجاد نذیر کے ساتھ آج اس خوشی میں ایک خصوصی گفتگو کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے ناظرین کے ساتھ، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ آخر ان کو سی ایچ این نیوز پیپلز پارٹی کی پروموشن کے لیے بنانے کا خیال کیوں آیا۔ حالانکہ لوگ بناتے ہیں اس کو، جو چینلز بناتے ہیں اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا ملٹیپل پر جو ایشوز ہیں اس کے لیے بنائیں گے، لیکن انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کی پروموشن کے لیے بنایا، اور اس میں بھی الحمدللہ آج ان کے 50+ سے زیادہ پروگرام ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم نے کہا کہ ان سے ایک خصوصی گفتگو کر لیجیے۔ جی جو سب آپ کو یہ چینل اور بالخصوص پیپلز پارٹی کی ہی پروجیکشن کا خیال کیوں آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، شہزاد ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے یہ ہمیں آج یہ اس کا بتایا 50+ کا، تاکہ آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ایک سسٹم کا حصہ ہیں۔ ہم سے آپ اپنی فیلڈ میں بہت سینئر ہیں، ہم تو یہ ایک جسٹ میں تو پارٹی پروموشنز کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی میری یہ خواہش تھی، میرے کچھ زندگی میں کچھ پلانز ہیں جن میں یہ ایک اس پلانز کا حصہ ہے، اور پارٹی پروموشنز ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس میں سب سے زیادہ آپ ہمیں بڑی اچھی لائنز دیتے ہیں، بڑا اچھا ہمارا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم آپ کے کہنے پہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ پروموشنز جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا، جب میں واپس آیا یو کے سے ادھر بی بی شہید کے ساتھ، تو تھوڑا سا یہ گیپ فیل کیا کہ ادھر ایکٹیویٹیز بہت کم تھیں، کم ہیں اسٹل۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک چینل کے ذریعے یہ پوری دنیا میں آواز پہنچائی جائے کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی۔ جو سب یہ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کیک کاٹنے کی جو روایت ہے، یہ اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو مرحوم جہانگیر بدر صاحب کے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ روایت ڈالی تھی، کیونکہ ان دنوں میں بی بی جو ہے وہ ایگزائل میں تھی، تو وہ کچھ آمرانہ دور بھی چل رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کو ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے ایشوز ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جی ہم کیوں نہ اپنی لیڈرشپ کے جو برتھ ڈے ہیں، جیسے ہم اپنی فیملیز کی کرتے ہیں، لیڈرشپ کی بھی برتھ ڈے جو منائیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس لیگسی کو آپ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور اس لیگسی کو آگے لے کر بڑھنے کی وجہ سے کچھ دوست جو ہیں، پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں، وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ جی آپ پارٹی کی لیڈرشپ کے کیک ہی کیوں کاٹتی ہیں۔ تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ آپ کو یہ کیک کاٹنے کا خیال کیوں آیا، اور کیا واقعی جو یہ ہم تک جو تاثر پہنچا ہے کہ آپ کو اس ون پوائنٹ ایشو پہ تنقید کا سامنا، کیا یہ درست ہے؟ جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو کیک کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بچپن سے میرے جو پیرنٹس والدین ہیں وہ مجھے اپنی پہلے سال سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی فیملیز میں، اپنے والد صاحب کی، والدہ کی، سب کی کرتے ہیں۔ کیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیٹھیں مل جل کے، ایک سوشل گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور اپنی فیملی میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترمہ بی بی شہید یہ چیزیں پسند کرتی تھی کیک کی، ہم ان کو اس کی مبارکباد دیتے تھے، اور اس کا جواب دیتی تھی، اس کا تھینک کرتی تھی۔ تو اس لیے دوسرا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بچوں، بھتیجوں، بہنوں، والدین سب کا کیک سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ایسا خاندان جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، ہماری خاطر ہماری پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، تو وہ تو ان کی تو یہ کیک تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے۔ یہ تو ہر وقت ہر دن ان کا سیلیبریشن کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ وہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہماری پہچان ایز اے پیپلز پارٹی ہی ہے جی، ہماری پہچان اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کے جو لفظ ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان لوگوں تک بتانا ہے۔ کیک تو ہم خالی کیک تو نہیں، ہم تو برسیاں بھی مناتے ہیں ان کی، ہم تو ان کی جو سارے فنکشنز ہیں ایز اے فیملی ممبر کی طرح تصور کرتے ہوئے
ہم سارے فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جہاں تک بی بی شہید نے مجھے ای میل کی جب پاکستان آ رہی تھی تو پاکستان آنا تھا تو ہمارے پاس بہت سارے ٹاسک تھے, ہمارے پاس بہت سی چیزیں تھیں جسے پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے کے چلنا تھا, اور ادھر جا کے تو اس چیز کو سب پاکستان میں لوگوں کو بتانا تھا اور ان لوگوں کو اس پہ لے کے آنا تھا. تو میں تو اسی مشن پہ چلتا ہوں. بی بی شہید زندہ ہوتی تبھی اسی مشن پہ ہی تھے. یہی مقصد ہونا چاہیے, آپ کمٹمنٹ والے لوگ ہونے چاہیے ہمیں. ہماری پارٹی میں ٹھیک ہے, پاکستان میں یہ لاہور میں کافی سارے لوگ, ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اس چیز پہ ناراض ہوں گے جی آپ کیک کیوں کاٹتے ہیں. میں بھی ان کو ویسے چاہیے کہ جب وہ اپنی فیملیز کا کاٹ رہے ہوں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کا کیک بھی کاٹنا ہے جنہوں نے ہمارے لیے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم جہاں تک ان کا یہ چیز کا آبجیکشن ہے یا لیگ پولنگ کافی ہے لاہور میں, تاکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ اینڈ گلف کا عہدیدار ہوں. ہم باہر بھی اسی طرح سیلیبریشنز کرتے ہیں, لیکن جب پاکستان میں ہے تو ہمیں پاکستان میں بھی یہ سیلیبریشنز کرنی چاہیے. بہت سارا لوگ اس میں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں, وہ تو نظر آتا ہے, مجھے بھی فیل ہوتا ہے, لیکن میں زرداری صاحب کے اس بیان کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی اور تسلی ہو جاتی ہے, اور میں اس بیان کے بعد ان کی پیروی کرتا ہوں. انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے جب آپ راستے میں بھونکنے والے کتوں کو, ان کی رکاوٹ, ان کو روڑے نہیں ماریں گے. اگر ان کو ماریں گے تو آپ اسی اینگل پہ چلے جائیں گے, اسی طرح آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. آپ ان کو جو بھونکتا ہے بھونکنے دیں, جو کرتا ہے کرنے دیں, آپ اپنے منزل کی طرف بڑھتے جائیں. تو ہماری منزل پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس بھٹو صاحب والی پارٹی, وہ واپس بی بی شہید کے مشن میں والی پارٹی, اور اب اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو وہی پارٹی بن کے دکھانا ہے. اور ہم نے جو عہدے لیے ہوئے ہیں, جو اتنے بڑے عہدوں پہ ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے ہیں, اور جن کو بالکل اگر آپ عہدے سے وفا نہیں کر سکتے تو آپ پلیز اس عہدے سے ریزائن کر دیں. پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے وہ آپ ریزائن کریں, تاکہ لوگ آئیں, ینگسٹر آئیں, دوسرے آئیں اور آ کے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. تو اس ہم نے دیکھا آپ جو تقریبات کرتے ہیں اس میں تو سب کو علم ہے کہ آپ کے پاس عہدہ تو گلف ہے, مڈل ایسٹ کا ہے, لیکن آپ جب لاہور میں تقریبات کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لاہور کے, پنجاب کے یا مرکز کے آپ کی ان تقریبات کے دوران جو لوگ موجود ہوں, آپ ان سب کو مدعو کرتے ہیں بغیر کسی تفریق کے. تو ہم نے یہ بھی جو ہے وہ ہمارے کانوں تک, کیونکہ میں پیپلز پارٹی کی بیلڈ کرتا ہوں پاکستان اخبار میں, تو میرے تک یہ بھی اطلاعات پہنچتی ہیں کہ آپ پر ایک یہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں کو کیوں بلایا, فلاں کو کیوں بلایا. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے لاہور والے ہیں, پنجاب والے ہیں, یا اس طرح اگر کوئی مرکز کا بھی عہدیدار آیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, تو آپ اس کو مدعو کرتے ہیں اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہوتا ہے. تو آپ تو پیپلز پارٹی کی پروموشن کا کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا آیا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مول صاحب, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, ہم جو ادھر کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جب میں نے کی تو میں نے پنجاب تنظیم, لاہور تنظیم, کوئی کراچی سے اگر آیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما, کوئی ہمارے ادھر کے سینئر بندے جتنے ہیں, ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. حتیٰ کہ اس طرح گلف کے بھی لوگ آئے ہوں تو آپ ان کے بھی مدعو کرتے ہیں؟ ان کو بھی بنو, کوئی بھی باہر سے آؤ, گلف سے کیا امریکہ سے آیا ہو کوئی ہمارا سینئر بندہ, کوئی یو کے سے آیا ہو. امریکہ سے آئے سینٹر خواجہ صاحب کے اعزاز میں یو کے میں ان کا حصہ رہا ہوں, وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں, تو اس لیے یو کے میں کوئی آیا ہو تو ان کو بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. جب کسی کو بلانا, اس کی رسپیکٹ کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا لفظ جس کے ساتھ جڑا ہو, AYZ کوئی بھی ہو, اینی ون, لیکن اس کا لفظ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہو, ہمارے لیے وہ بہت محترم ہے. اور جو بندے آبجیکشن کرتے ہیں, دیکھیں اب دور نہیں ہے, ہم بہت اسٹرگل میں ہیں, پیپلز پارٹی نے آگے جانا ہے بہت. تو میری سب اپنے سینئر سے, جونیئر سے ریکویسٹ ہے, ہم اپنی لڑائیوں سے نکلیں. ہمارا ٹارگٹ PTI نون لیگ ہے, ہمارا ٹارگٹ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں.
تو مجھے بعض اوقات تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ بی بی شہید کا وہ دیا ہوا میسج میرے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم نے پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ جو ہماری دعوتیں ہیں، ہم یہ فنکشنز کر رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز تو ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں ملک صاحب کہ جیسے ماشاءاللہ ہماری ان چیزوں پہ رکا نہیں ہوں. میں الحمدللہ آپ کی ساتھ مل کے یہ ہم ایوری ڈے آپ نیوز پیپر دیکھیں، اس پہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ کے جو غلط پالیسی ہیں اس پہ بولتے ہیں، ہر ٹاپک پہ بولتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو سینئر نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ آبجیکشن کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے نا کہ وہ جائیں میڈیا میں جائیں. میڈیا کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن فیملی کی طرح ہونا چاہیے. ہماری فیملی کی طرح ہوگا تو ہم تو اپنی پیپلز پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن یہ پتہ نہیں کس چیز کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر روز ان کو مالی حیثیت میں الحمدللہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن مجھ سے 1000 ٹائم لوگ بیٹر پوزیشن میں ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ باتیں نہ کریں. ان کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے اگر ان کو عزت سے نوازا ہوا ہے، پیپل پارٹی نے نوازا تھا، بی بی شہید نے نوازا تھا، اس کا حق ادا کریں اور یہ سسٹم کو آگے اسی طرح لے کے چلیں. جی جوئی صاحب، میں آخر میں چونکہ ہمارا یہ 50+ پروگرام ہو چکے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت تو ملک صاحب آپ کے سامنے ہی ہے کہ بالکل ہی یہ میڈیا کے اوپر گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں. یہ بالکل مہنگائی اس وقت اتنے زوروں پہ ہے، پیٹرول دوسری ساری چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت مشکل ہے کہنا. سم ٹائم تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں کیسے سروائیو کر رہے ہیں. تو ایسا میں پیٹرول پہ یہاں پر آپ کو ایک ضمنی کویشچن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پیٹرول تو پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ سستا ہے. آپ چونکہ پوری دنیا کے میرا خیال ہے شاید تمام ممالک جو ہیں وہ گھوم پھر چکے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہوگا. کیا واقعی وزیر اعظم صاحب کو یہ دعویٰ درست ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں؟ پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کسی وقت تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے. ویسے تو وہ 3rd ڈویژن میں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور ایز اے اسپورٹس مین ان کو ادھر ایڈمیشن ملا ہوا ہے. لیکن کسی وقت ان کی باتیں ہم کسی دوسرے ملکوں سے کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یو کے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں یو کے سے تو کرنسی کی کمپیریزن کرتے ہیں نا، یہ ہماری اتنی ہے. ادھر کے حساب سے جائیں تو وہ ان کے لیے ایک پینی ایک پاؤنڈ پلس 20 پینی یا 15 پینی کے حساب سے ہے، تو ان کے حساب سے تو وہ 1 روپیہ ہی ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے انہوں نے دوسرے ملکوں سے اکٹھا کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی فضولیات ہے. یہ تو بالکل الٹریٹ جاہل جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں. ان کی کمائی کیا ہے، ادھر کمائی کیا ہے پاکستان میں، کیا کمپیریزن کر رہے ہیں یہ چیزوں کو، کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں اور پٹرول اور اس طرح کی جو نااہلی ہے وہ سب سے زیادہ ادھر ہے پاکستان میں. آپ اس وقت یہ باتیں کریں سستا ہے کہ آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں، آپ لوگوں کو لائف کیسی دے رہے ہیں، آپ ان کو سوشل بینیفٹ کیا دے رہے ہیں. ادھر تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. جی اپنا سی ایچ این کے ناظرین کے لیے آج ہم سی ایچ این کے ہی سی ای او جناب چوہدری سجاد نذیر صاحب کا ایکسکلوسیو انٹرویو، ان کی دل کی باتیں اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر ایک انٹرویو لے کر کے آئے تھے. ہماری دعا ہے کہ جیسے ہم نے یہ 50+ پروگرام کے بعد یہ پروگرام کیا ہے، ہم اسی طرح سے 100+ پروگرام کر کے جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ روبرو ہوتے رہیں. اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ جی بڑی مہربانی شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہماری ٹریک ہے، ہماری لائن ہے. دنیا کا کوئی رکاوٹ ہمارے آگے نہیں آ سکتی. پیپل پارٹی کا ایز اے جیالہ ہونا میں فخر محسوس کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بندہ جو ہے وہ یہ روک نہیں سکتا، ہمیں روک نہیں سکتا ہمارے جیلائزم سے، ہمارے کاموں سے. جتنا ہمیں کوئی روکے گا ہم اتنا زیادہ اگریسو ہو کے بی بی شہید کی پارٹی کو آگے لے کے جائیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. جی جوئی صاحب بہت شکریہ.